کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم دنیا کی سب سے طویل اور طاقتور سلطنت کا راز کیا تھا، جس کے فرعون خود کو خدا سمجھتے تھے؟ اب حق میں دیوتا کا نیم 7 ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، جن کے حکم سے پہاڑوں جیسے اہرام بنائے گئے اور جن کی طاقت دریائے نیل کی لہروں کے ساتھ بہتی تھی۔ انہیں نادنگان، جلدی کرو، زور لگاؤ، طاقت دکھاؤ۔ ہم بات کر رہے ہیں قدیم مصر کی اور اس کے مطلق العنان حکمران فرعون کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فرعون نے اپنی سلطنت کو کیسے مضبوط کیا، مذہب، فوج اور تعمیرات کا کیا کردار تھا، اور رامسیس دوم جیسے فرعون کیسے تاریخ میں امر ہو گئے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ حقیقت افسانے سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ قدیم مصر میں فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ زمین پر دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ مصری عقیدے کے مطابق فرعون ہورس یعنی آسمانی دیوتا کا زندہ اوتار تھا اور مرنے کے بعد اوزائرس بن جاتا تھا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے فرعون کے احکامات کو الہی حکم سمجھا جاتا، اس کی نافرمانی گناہ تصور ہوتی، عوام اس کے سامنے سر جھکانا عبادت سمجھتے۔ یہ مذہبی تقدس فرعون کی طاقت کی سب سے مضبوط بنیاد تھا۔ فرعون نے مذہب کو اقتدار کا ہتھیار بنایا۔ مندلوں کے کتبوں پر لکھا جاتا کہ فرعون کو دیوتاؤں نے چنا ہے۔ مصر کے بڑے پجاری فرعون کے حمایتی ہوتے تھے اور عوام کو یہی سکھایا جاتا کہ اگر فرعون خوش ہے تو نیل بہے گا، فصلیں اگیں گی، امن رہے گا، لیکن اگر فرعون ناراض ہوا تو قحط پڑے گا، بیماریاں پھیلیں گی، تباہی آئے گی۔ یوں مذہب نے فرعون کو سوال سے بالاتر بنا دیا۔ فرعون کی سلطنت صرف دعووں پر نہیں بلکہ مضبوط فوج پر بھی قائم تھی۔ قدیم مصر کی فوج میں شامل تھے تربیت یافتہ پیادہ سپاہی، تیر انداز، رتھ جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی سمجھے جاتے تھے۔ فرعون خود کو فوج کا سپریم کمانڈر کہلواتا تھا۔ جنگ میں کامیابی کو خدائی تائید کہا جاتا۔ خاص طور پر نوبیا، شام، کنعان جیسے علاقوں میں فتوحات نے مصر کو دولت اور غلام فراہم کیے۔ اہرام، مندر اور مجسمے یہ صرف قبریں نہیں تھیں، یہ طاقت کا اعلان تھیں۔ اہرام فرعون کی آخرت کی زندگی کے لیے بنائے جاتے، ہزاروں مزدور، دہائیوں کی محنت، حیران کن انجینئرنگ۔ اہرام یہ پیغام دیتے تھے کہ فرعون مر کر بھی طاقتور ہے۔ مصر کی اصل طاقت تھا دریائے نیل۔ نیل ہر سال سیلاب لاتا اور زمین کو زرخیز بنا دیتا، اور نتیجے میں وافر فصلیں، اناج کے ذخائر اور معیشت خوشحال ہو جاتی۔ فرعون زمین کا مالک ہوتا، اناج پر کنٹرول رکھتا، ٹیکس وصول کرتا۔ جب آس پاس کی سلطنتیں بھوک کا شکار ہوتیں، مصر اناج بیچ کر مزید طاقتور ہو جاتا۔ قدیم مصر میں فرعون کو صرف حکمران نہیں بلکہ جادوئی طاقت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ مصری زبان میں جادو کو حکا کہا جاتا تھا، اور یہ کوئی غیر قانونی عمل نہیں تھا بلکہ کائنات کی تخلیقی طاقت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعون منتر جانتا تھا، تعویذ استعمال کرتا تھا اور پجاریوں کے ذریعے غیبی قوتوں سے رابطہ رکھتا تھا۔ عوام کا ایمان تھا کہ فرعون قدرت کے قوانین کو موڑ سکتا ہے۔ حرام اور مندروں کے اندر عام لوگوں کا داخلہ منع تھا۔ وہاں موجود ہوتے تھے اعلیٰ درجے کے پجاری، نجومی اور جادو کے ماہرین۔ یہ لوگ ستاروں کی حرکت دیکھتے، خوابوں کی تعبیر کرتے، روحوں سے رابطے کے دعوے کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام میں ایسی کتب تھیں جن میں کائنات، روح اور طاقت کے راز درج تھے۔ یونانی مورخین کے مطابق یہ علم بعد میں الیگزینڈریا کی لائبریری میں منتقل کیا گیا، جو بعد میں جلا دی گئی۔ اگر وہ علم محفوظ رہتا تو شاید آج کی دنیا مختلف ہوتی۔ سوال آج بھی باقی ہے، کیا قدیم مصر صرف ایک سلطنت تھی یا ایک خفیہ علم کا مرکز؟ کیا فرعون صرف بادشاہ تھا یا جادو، سائنس اور روحانیت کا ماہر؟ شاید حقیقت تاریخ کی ریت میں دفن ہو چکی ہے۔